لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس سے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 99 سے تلاوت ہے. کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ رب ذوالجلال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی کہ میرے اللہ اگر ان کافروں کے اوپر عذاب نازل کرنا ہی ہے تو آپ ان کے اوپر عذاب نازل فرما دیجئے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں ان کے عذاب سے بچا لیجئے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی یہ دعا سکھلائی کہ آپ موت پر راضی رہیں، لیکن حادثاتی موت سے، کسی تکلیف والی موت سے اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہیں. آپ علیہ السلام نے خود ایسی موت سے اور ایسی کمزوری سے اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگی ہے جس کمزوری کی وجہ سے انسان جو ہے کسی کے سامنے مجبور اور لاچار بن جائے. ایسی کمزوری سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اپنے پاس بلا لے، ایسی دعا مانگنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالی سے آپ علیہ السلام نے عذاب سے بچنے کی دعا مانگی. اللہ تبارک و تعالی نے نصیحت یہ فرمائی کہ اے میرے محبوب، ہمارا جو قانون ہے اس وقت مقرر پر ہم ان کافروں کے اوپر موت بھی لائیں گے اور ان کی پکڑ بھی ہوگی اور جناب قبر کے اندر ان کے اوپر سختی بھی ہوگی. عالم برزخ کے بعد آخرت کے اندر ان کا حساب بھی ہوگا. کسی کی چاہت کی وجہ سے یا کسی کی دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان پر عذاب نازل فرما دے، ایسا ہوتا نہیں ہے. ہاں اگر اللہ رب ذوالجلال کی تقدیر میں لکھا ہو تو پھر اللہ پاک ان کے اوپر عذاب نازل فرما دیتا ہے. جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی عذاب کی، اللہ نے عذاب نازل فرما دیا. آپ علیہ السلام نے دعا مانگی عذاب کی کہ یا اللہ اما کری امی ما یوعدون، اے اللہ جو آپ نے وعدہ فرمایا ان وعدے کے مطابق ان کے اوپر آپ عذاب نازل فرما دیجئے. اللہ نے فرمایا کہ ما نعدہم لقادرون، وہ جو ہم نے وعدہ کیا ہم اس پر قادر ہیں، لیکن ہم اپنے مرضی کے مطابق، اپنے قانون کے مطابق ہم قانون دنیا کو چلاتے ہیں. کسی کی مرضی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے نہ عذاب نازل فرماتے ہیں، نہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو موت دیتے ہیں، نہ کسی کو حیات دیتے ہیں. یہ تمام کے تمام قوانین اللہ رب ذوالجلال کے ہاتھ میں، کسی انسان کے، کسی نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے. تمام معاملات اللہ رب ذوالجلال کے کنٹرول میں ہیں اور قربان سے اللہ رب ذوالجلال کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہربانی کی وجہ سے ہم زندہ ہیں. ورنہ قرآن مقدس نے کہا کہ اگر آپ کے اعمال کی وجہ سے آپ کے اوپر اگر سختی ہوتی تو فرمایا کہ دنیا کے تختے کے اوپر ایک بھی زندہ رہنے والا جانور اور انسان باقی نہ رہتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ پاک ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمارے اوپر سختی نہیں فرما دیتا، بلکہ اللہ پاک ڈھیل دیتا ہے تاکہ یہ بندہ سدھرے. ہو سکتا ہے کہ ابھی سدھر جائے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مہلت دیتا ہے. اور فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے جو ہے شیطان کے تمام جو ہے وسوسوں سے اور شیطان کی شرارتوں سے مجھے محفوظ ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کے وسوسوں سے پاک رکھا تھا.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تمام جو انسان ذات ہے سب کے ساتھ شیطان ساتھ ہے؟ فرمایا کہ سب کے ساتھ۔ تو اس وقت پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ساتھ ہے؟ فرمایا کہ میرے ساتھ بھی ساتھ ہے، لیکن میرے اعمال اور پختگی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے والے ابلیس کو جو ہے نا وہ بالکل نہ ہونے کے برابر کر دیا۔ وہ اللہ کے نبی کو کوئی حکم یا کوئی اشارہ نہیں کر سکتا کہ آپ جو ادھر برائی کی طرف آئیں یا کسی کمزوری کی طرف آئیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے میرے اللہ ہمیں شیطان کی تمام وسوسوں سے، تمام شرارتوں سے محفوظ رکھ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الشیطان یضر احدکم عند کل شیء عن شانه حتى يحضر عندها به فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمت ما يليق بها من أذى۔ فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا، فرمایا کہ شیطان ہر وقت موقع کے اندر رہتا ہے، تلاش میں رہتا ہے، وہ آپ کو جو ہے اس سے نعمتوں سے اور نیکی کے راستوں سے پھسلانے کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ اگر آپ مسجد میں ہیں تو بھی یہ شیطان لگا رہتا ہے، اگر آپ طعام کھا رہے ہیں تو بھی یہ شیطان لگا رہتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بھی انسان طعام کھائے اس کو چاہیے کہ وہ طعام سے پہلے بسم اللہ پڑھے۔ اس بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال تمہارے طعام کو شیطان کے اوپر حرام فرما دیتے ہیں، صرف بسم اللہ کی برکت۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی کھانا کھا رہے تھے، اسے بسم اللہ بھول گئے، بعد میں جب بسم اللہ یاد آئی تو اس نے کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ تھی کہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ شیطان تیری پلیٹ کے اندر تیرے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، لیکن جس وقت تجھے بسم اللہ یاد آئی تو نے اپنی زبان پر اللہ رب ذوالجلال کا نام بلند کیا، شیطان نے قے کر کر سارا کھانا باہر نکال دیا۔ اس بسم اللہ کی برکت کی وجہ سے نہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اگر کھانا کھاتا ہے شیطان بھی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، بشرطے کہ بسم اللہ پڑھے۔ فرمایا کہ اگر آپ سے کوئی لقمہ کھاتے وقت نیچے گر جاتا ہے، وہ لقمہ آپ اوپر اٹھائیں، اس سے جو مٹی وغیرہ جو بھی اذیت دینے والی چیز لگی اس کو ہٹا دیں، اس کو ہٹانے کے بعد اس کو کھا دیں۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹ دیا۔ فرمایا یہ کوئی پتہ نہیں کہ کھانے کے اندر کون سے لقمے کون سی چیز کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے برکت رکھی ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ارشاد گرامی فرمایا کہ آپ جس برتن کے اندر کھانا کھا رہے ہیں اتنا کھانا اس کے اندر ڈالنا چاہیے کہ جتنا آپ کھا سکیں، کھانے کے بعد اس کو فارغ ہو کر اس طرح صاف کر دیں، بالکل برتن کے اندر جتنا آپ کے بس کے اندر ہے آپ اس کو صاف کریں۔ ایک تو گھی ہے یا اس کو کوئی چیز لگی وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اپنی وسعت کے مطابق اس پلیٹ کو صاف کرنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ برتن کو صاف کریں گے، ایک تو اس کھانے کی برکت آپ کو نصیب ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ یہ برتن آپ کے لیے دعائیں مانگتا ہے، کھانے والا برتن بھی آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ سو بہرحال فرمایا کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب تم میں سے کسی کے اوپر بھی موت آئے گی، جب موت آئے گی تو جو نافرمان ہوگا چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو، دونوں نافرمانوں کے لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے وہ کہیں گے کہ قال رب ارجعون، اے ہمارے اللہ ہمیں جو ہے تھوڑی سی مہلت دیجیے، ہمیں پیچھے واپس عطا فرمائیے۔ یعنی قرآن نے کہا کہ مرنے کے بعد آپ کتنی بھی محنت کر لیں آپ کو عمل کا موقع کبھی نہیں ملے گا۔ اگر آپ عمل کر بھی لیں تو اس کا ثواب اور جزا کوئی نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے قرآن نے یہ سبق سکھلایا کہ بھائی اس موت سے پہلے اس زندگی کو بابرکت جانے، اس کو اللہ رب ذوالجلال کی سب سے بڑی نعمت جانے۔ دنیا کے اندر تو لوگ مالداروں کو سب سے بڑی نعمت سمجھتے ہیں، مال کو سب سے بڑی نعمت سمجھتے ہیں۔ اللہ کے بندو یہ اللہ نے جو زندگی دی ہے، زندگی اتنی بڑی نعمت ہے، صحت اتنی بڑی نعمت ہے، جیسے ہمارے زندگی کے کتابوں میں پڑھاتے ہیں نا کہ جیڑی شاہوکار لائے تیڑی کان غریب، صحت ایڑی نعمت آئے، صحت ایسی اچھی نعمت ہے کہ جو مالدار کو بھی چاہیے ہوتی ہے غریب کو بھی چاہیے ہوتی ہے۔ اگر مالدار ہو اللہ پاک اس سے صحت چھین لے، مال کس کام ہے؟
لیکن اگر غریب ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحت کے خزانے عطا فرما دے تو مال کس کام کا بھائی؟ ایسا مال جو ہے چاہے بھاڑ میں، جس مال کے بعد جو ہماری صحت خراب ہو جائے، ایسا مال تباہ و برباد ہو جائے جس مال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے اندر کمزوری آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدائی عبادت کے لیے فرمائی۔ اگر انسان جو عبادت نہیں کرتا، عبادت نہ کرنے والا انسان، وہ گویا کہ انسان ہی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بھلے انسانوں کے خدمتگار آپ دیکھیں، دنیا کی آپ بھلے مثالیں کہ دنیا کے اندر انسانیت کے خدمت والے فلاں ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو اس کی خدمت کسی کام کی نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافر جو ہے حاجی آتے تھے نا حج کرنے کے لیے بیت اللہ میں، اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا یہ اپنے ذہن سے یہ باتیں نکال دیں کہ جناب انسانیت کافروں کے اندر ہے، ہمارے اندر انسانیت نہیں ہے۔ میرے دوستو، ایمان ہے تو انسانیت ہے، ایمان نہیں ہے تو کوئی انسانیت نہیں ہے۔ قرآن نے واضح انداز میں کہا، فرمایا کہ مکے کے اندر جو کافر رہتے تھے وہ حاجیوں کو پانی بھی پلاتے تھے اور بیت اللہ کی اس تعمیر، حرم کی تعمیر بھی کرتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، ایک طرف سے جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اس کے مقابلے میں حاجیوں کی خدمت کرنے والا بھی ایمان والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا نے ایک ڈھانچہ اور یہ جو ایک پرومو بنا دیا ہے کہ جناب خدمت کو کافر کرنا جانتے ہیں، بھلے خدمت کرتے رہیں، لیکن آخرت کے اندر جو جنت ملے گی اللہ کے قرآن کے حکم کے مطابق وہ ایمان کے بل بوتے پر ملے گی۔ ایمان نہیں ہوگا، ساری دنیا کی کافر خدمت کر کے کھڑے ہو جائیں، سارے جہنم میں جائیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر مسلمان ہے، مومن ہے، اگر بد اخلاق ہے، جھوٹا ہے، اس کے اندر کوئی فریب ہے یا اس کے اندر کوئی غلطی ہے، اس کی سزا اللہ پاک ضرور دیں گے، معاف فرما دے، مرضی کا مالک ہے، اس کی سزا ضرور دیں گے، لیکن ایمان کا مقابلہ انسانیت اور خدمت کا آپس میں نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایمان ہے اس کے بعد خدمت ہے تو نور نہ لا نور، لیکن اگر ایمان نہیں ہے، خدمت بھلے پوری دنیا کی کر دے، مرے گا تو جان جائے گا۔ فرمایا کہ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اس وقت کافر کہیں گے کہ ہمارے اللہ ہمیں واپس بھیج دیجیے، یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ کافر جو ہے اس وقت اس دنیا کی زندگی کی طلب کریں گے، ہمارے پاس دنیا کی زندگی ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ کتنے بڑے ناشکر ہیں ہم، کتنے بڑے ناانصاف ہیں، ہم اپنی زندگی کی قدر نہیں کر رہے۔ جس نے اپنی زندگی کی قدر کی، اللہ کی قسم وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، میرے اللہ کا احسان ہے، اور اس پر یقین کیا کریں کہ بالآخر اللہ پاک اسی ایمان کی وجہ سے بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت ضرور عطا فرمائے۔ جنت ہم اور آپ کو ملے گی، کس کو ملے گی؟ اللہ کے بندے، جنت کے اندر کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے، اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ سے بندہ استغفار کرے، میرے اللہ میرے گناہ اتنے سخت ترین ہیں، میرے گناہوں کی وجہ سے میرے پر مواخذہ نہ کرنا، لیکن ایمان کی دولت اللہ پاک نے عطا فرما دی ہے۔ جب ہم مانتے ہیں اللہ رب الجلال اکیلی ہے، اللہ پاک اکیلا عبادت کے اندر، عبادت اسی اللہ کی کرتے ہیں، اگرچہ کمزور عبادت کرتے ہیں، اور اطاعت محمد مصطفیٰ کی کرتے ہیں، اگرچہ اس کے اندر کمزوریاں ہیں، قرآن کو اپنا نور ہدایت مانتے ہیں، اپنی زندگی کی ہدایت کا راستہ مانتے ہیں، اگرچہ اس پر عمل نہیں کرتے، لیکن دل و جان سے اس کو بھلا قبول ہی کرتے ہیں۔ اس قبولیت کی وجہ سے یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا۔ میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ جنتی ہم اور آپ نہیں تو آپ کون؟ کمزوریوں پر نظر ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها، وہ آخرت کے اندر کافر کہیں گے لعلی اعمل صالحا، کہ ہمارے رب ہمیں واپس بھیج دیجیے تاکہ ہم اعمال صالح کر کے آئیں۔ میرے دوستو، قرآن نے بتلایا ایک تو مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندگی کی طلب کرے گا، اس سے سبق ملا کہ زندگی کا سبق پہلے سے حاصل کر لیں، زندگی کو اللہ کی نعمت سمجھ لیں، زندگی کی قدردانی کر لیں۔ دوسرا کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم حرام کام نہ کریں اور اللہ رب الجلال کو یاد کرتے رہیں۔ ان دو اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کو بابرکت بنا دے۔ فرائض تو معاف نہیں، فرائض تو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، لیکن فرائض کے علاوہ انسان دو کام کر لے، ایک کہ کسی کا حق نہ مارے، کسی پر ناانصافی نہ کرے اور اپنے نفس پر بھی ناانصافی نہ کرے، اور جناب دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی اور نوافل تہجد اور دوسرے کچھ نہیں کر سکتا، کم از کم اللہ کی رضا کی خاطر جائز کام کرے، ناجائز کام سے دور رہے، یہ بھی زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے۔
اگر ہم نے اپنے حلال رزق کمانا شروع کر دیا، حلال اپنے پیٹ کے اندر کھانا شروع کر دیا، اپنے بچوں کو حلال لقمہ کھلانا شروع کر دیا، سمجھو کہ اللہ پاک اس کی برکت کی وجہ سے بھی زندگی کی نعمت عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، مرنے کے بعد دو چیزوں کی تقاضا کرے گا انسان۔ ایک یہ کہ زندگی یعنی دنیا کے اندر واپس بھیجیے۔ کیوں؟ دنیا کے اندر کیا رکھا ہے؟ مال رکھا ہے؟ نہیں، فرمایا کہ اعملوا صالحا، تاکہ میں اعمال صالح کر کے آؤں، فیما ترکت اللہ، جو میں اعمال صالح پہلے نہ کر سکا وہ اعمال صالح کر کے آؤں۔ جس سے قرآن نے بتلایا، فرمایا کہ کل والے پچھتاوے سے آپ آج سب حاصل کر لیں۔ آج آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی ہے، نعمت دی ہے، اس سے پہلے اللہ کے سامنے اتنے سجدے کریں، اتنی عبادتیں کریں، اتنے اللہ کے دین کو پھیلانے والے بن جائیں، تاکہ مرنے کے بعد کسی بھی قسم کی پشیمانی اور شرمندگی نہ ہو۔ فرمایا کہ کلا انہا کلمۃ هو قائلها، کلا، اللہ کے قرآن نے فرمایا کہ مرنے کے بعد یہ دونوں خواہشیں کسی کی ہرگز پوری نہیں ہوگی۔ موت آ چکا، موت آنے کے بعد چاہے کوئی بھی ہو دوبارہ اس زندگی کے اندر لوٹ کر کبھی نہیں، چاہے میں ہوں یا آپ ہوں، کوئی بھی ہو، اگر ابھی موت لکھی ہوگی، موت ابھی واقع ہو جائے گی، اب کے بعد زندگی بھر یا پوری عالم قیامت تک دوبارہ کبھی جو ہے کوئی انسان زندہ نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے جو سانسیں اللہ رب ذوالجلال نے دی ہیں، ان سانسوں کی قدر کیجئے، اللہ کی عبادت کیجئے، اور اپنی زندگی کے اندر یعنی طریقے ایسے اپنائیے جن کے اندر اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہوتا ہو، نہیں یہ کہ اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہو۔ فرمایا کہ انہا کلمۃ هو قائلها، فرمایا کہ کہنے والے پہلے بھی اس طرح کی باتیں کہتے رہتے ہیں، لیکن ہم پیچھے نہیں لوٹاتے کسی کو۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، فرمایا کہ ان کے پیچھے جو عالم برزخ ہوگا، عالم برزخ یعنی یہ ہمارے مرنے کے بعد جو عالم شروع ہوتا ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں، جسے عالم قبر بھی کہتے ہیں، یہ عالم برزخ ہوگا۔ پھر جب اللہ پاک اس دنیا کو تہس نہس کر دیں گے، جب عالم قیامت بپا ہوگا، اس وقت جو ہم سارے قبروں سے نکل کر پھر عالم قیامت کے اندر جائیں گے۔ یہ عالم دنیا، یہ قبر والا عالم برزخ، اور آخرت والا عالم قیامت۔ فرمایا کہ عالم برزخ کا پردہ ہوگا جس سے انسان واپس کبھی نہیں ہو سکتا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، فرمایا کہ جب سور پھونکنے والا سور پھونکے گا، فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ، جو آپس میں نسبتیں ہوں گی، برادری کی نسبتیں، بھائیوں کی نسبتیں، رشتہ داروں کی نسبتیں، ساری نسبتیں ختم ہو جائیں گی۔ نسبتیں اگر قائم رہیں گی تو انسان اور اس کے درمیان اعمال صالح کی نسبتیں قائم رہیں گی۔ فلا انصاف بینہم یومئذ ولا یتساءلون، فرمایا کہ اس دن کوئی کام نہیں آئے گا نسبت والا، ولا یتساءلون، ایک دوسرے سے کوئی بات پوچھ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک آخرت کی تیاری کرنے کی، زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔